جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ڈائریکٹر کنزیومر پروٹیکشن کونسل پنجاب سعید اختر انصاری صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں اور کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انصاری صاحب مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کنزیومر کی کیا تعریف ہے؟ ہمارے اس جو قانون ہے اس کے حوالے سے کنزیومر کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی جو شخص پیسے دے کے کوئی پروڈکٹ خریدتا ہے یا کوئی سروس خریدتا ہے وہ کنزیومر کی زمرے میں آتا ہے. اچھا، یہ جو کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہے پنجاب میں، یہ 2005 میں اس کا قیام ہوا ہے؟ ایکچولی یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ سارے پاکستان کے سارے صوبہ جات میں اور فیڈرل ٹیریٹری میں 2005 اور 6 کے دوران جو ہے وہ منظور ہوا تھا، لیکن اس کا پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ 2007-8 میں ہوئی ہے. تو اس میں بھی یہ بات بہت خاص طور پر آپ کو بتلانے کی ہے کہ قوانین ہر صوبے میں اور اسلام آباد فیڈرل ٹیریٹری میں بنے تھے، لیکن انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہوئی ہے ابھی تک. کنزیومر پروٹیکشن لاز کی جو انفورسمنٹ ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، سندھ میں اس وقت کوئی اس طرح کی کونسلز نہیں بنی. نہیں، کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہے ابھی تک کسی بھی جگہ. اب پنجاب میں کیونکہ آپ لوگ موجود ہیں تو آپ لوگ کیا ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں پنجاب؟ اس وقت جو ہے ہم نے ایک بنیادی جو انیشل سٹیپ کے طور پر 2 سٹیجز میں ہماری یہ قوانین کے تحت ادارے کام کر رہے ہیں. پہلی سطح پر ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کورٹس ہیں جو 11 اضلاع میں اس وقت کام کر رہی ہیں. ان میں بیسیکلی 9 جو ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اور اس کے ساتھ سیالکوٹ اور گجرات میں بھی ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹس جو ہیں وہ ورک کر رہی ہیں. لیکن اس وقت یہ نہیں ہے کہ باقی اضلاع جو ہیں وہ اس جو قانون کے نفاذ سے آزاد ہیں یا وہاں کے کنزیومر جو ہیں وہ اس قانون کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس وقت ارینجمنٹ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو اس موجودہ کورٹس ہیں ان کے ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کو ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ ان کورٹس کو دی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اضلاع کے لوگ بھی اپنے رسپیکٹو کورٹ میں اپنے کیسز دائر کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک کنزیومر پنجاب میں، ایک صارف اگر سوئی سے لے کر جہاز تک کوئی بھی چیز اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتا ہے اور اگر اس کی کوالٹی کے حوالے سے، اس کی جو تشہیر کی گئی تھی اس کے حوالے سے، یا اسے اگر کوئی خدمات کسی نے پرووائڈ کیے، سروسز پرووائڈ کیے، ان سروسز کے حوالے سے اس کو اگر کچھ بھی تحفظات ہیں یا وہ نقصان اٹھاتا ہے تو پھر وہ آپ لوگوں کے پاس آ کر ایک درخواست جو ہے دائر کر سکتا ہے اس شخص کے خلاف جس سے اس نے وہ چیز خریدی ہے یا پھر سروسز. بالکل آپ نے درست کہا. یہ ہمارا جو قانون ہے اس میں لفظ پروڈکٹ اور سروسز ہے، یہ بالکل اوپن اینڈڈ ہے. کسی بھی قسم کی چیز خریدنے کے بعد یا سروس خریدنے کے بعد جو صارف ہے اگر وہ ایگریوڈ ہو جاتا ہے، غیر مطمئن ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ پراپر فیئر ڈیل نہیں ہو رہی یا کی گئی، تو وہ اپنا گریونس لے کے ہمارے کورٹس میں آ سکتا ہے. اس کے ساتھ میں اور بتاتا چلوں کہ صرف ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹس ہی نہیں ہیں، ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل بنی ہے جس کے ڈی سی او صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں اور ان کے پاس بھی مختلف چیزوں کے خلاف انہیں بھی صارف ڈائریکٹ درخواست دے سکتا ہے اور ان کو 50,000 روپیہ تک جرمانہ کرنے کا اختیار ہے اس میں. اچھا انصاری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ 2-3 مثالیں بتا دیں ایسی جس میں کنزیومر نے، صارف نے کوئی چیز بازار سے خریدی اور آپ کے پاس آیا، اس کی کوالٹی کی وجہ سے کچھ نقصان اٹھایا یا کوئی سروسز کی وجہ سے، اور پھر آپ لوگوں نے اسے کیا ریلیف دیا. کوئی 2-3 جو اکثر کامن کیسز آپ کے پاس جو آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس میں ہمارے پاس تو ہزاروں کی کیسز، نوعیت کے کیسز ہیں جس میں مختلف سروسز ہیں، مختلف پروڈکٹس ہیں. مجھے جو اس وقت آف ہینڈ یاد آ رہا ہے، ایک ہمارے ہاں گجرانوالہ میں کیس ہوا ہے، پنڈی میں اس طرح کیس ہوا ہے کہ میڈیکل سروسز سے اگریب لوگ ہوئے ہیں تو اس شخص کو 25 لاکھ روپے کے قریب جو ہے
وہ کمپنسیشن جو ہے وہ دلوائی گئی. اسی طرح الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں, میں کمپنی کا نام لینا, وہ شخص بیمار ہو گیا تھا دوائی نہیں آپریشن جو ہے اس کا غلط کیا گیا تھا, جس سے اس کی ٹانگ کو ڈسیبلٹی اس طرح ہو گئی تھی. ہسپتال سے اسے کمپنسیشن دلوائی گئی یا ڈاکٹر صاحب؟ اس ڈاکٹر صاحب سے کمپنسیشن دلوائی گئی جس نے اس کا غلط آپریشن کیا. اسی طرح الیکٹرانک کی پروڈکٹ ہیں, وہ ایک فریج جو ہے کسی کمپنی کی خریدی گئی تھی, اس سے جو ہے صارف اس کو کوئی الیکٹرک شاک لگا, اس سے بھی کمپنسیشن جو 20 لاکھ کا آرڈر ہوا تو دلوائی گئی ہے. اس طرح کے بے شمار ہیں جس اب ہمارے پاس مسائلیں اور کیسز ہیں جس میں ریڈریسل جو ہے وہ صارفین کی ہوئی ہے. ناظرین آپ سن رہے ہیں, انہوں نے بتایا 2 مثالیں دی ہیں, ایک کے اندر 25 لاکھ کمپنسیشن ملی ہے اس صارف کو جس نے نقصان اٹھایا, اور ایک کے اندر 20 لاکھ, یعنی کہ 20-25 لاکھ تک کمپنسیشن ملتی ہے تھرو دی کنزیومر کورٹس اور کنزیومر کاؤنسل. لیکن ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, انہیں شعور نہیں ہے, اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے صارفین کو. اگر وہ کوئی نقصان اٹھاتے ہیں کوئی چیز خریدنے سے یا کسی کی خدمات حاصل کرنے سے, تو وہ اس کے خلاف درخواست ہی دائر نہیں کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ کو جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. پھر اگر کمپنسیشن نہیں ملتی تب حکومت کو آپ بلیم کریں, لیکن اگر آپ خود کچھ نہیں کرتے ہیں پھر حکومت کو بھی بلیم نہیں کر سکتے. ایک اور سوال ہے میرا, آپ نے کہا یہ ہسپتال والی مثال دی, اب ہسپتال کے حوالے سے ایک ہم نے معاملہ پچھلے دنوں دیکھا پنجاب کارڈیالوجی کی ادویات کا, جسے کھانے سے 150 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے اور بہت سے بیمار بھی ہو گئے. اپنے طور پر ان کے خلاف حکومت نے FIR وغیرہ بھی درج کی, لیکن وہ بھی تو کنزیومرز ہیں نا, وہ بھی تو کنزیومر کورٹ میں آ سکتے ہیں اور ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. ان میں سے کسی نے ڈیمیجز کلیم کیے؟ نہیں, ابھی تک اس طرح کا کوئی کیس ہمارے نظام میں نہیں آیا. تو یہ بات کنزیومر والی, جیسے آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا تھا کہ کنزیومر کی جو ہے کیٹیگری وہ کون فال کرتا ہے, جو پیسے دے کے کوئی چیز پروڈکٹ خریدتا ہے اور اس کو اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آ سکتا ہے. بالکل, یعنی کہ ان لوگوں کو ادویات مفت مل رہی تھیں تو یہ کنزیومرز نہیں, میں اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. اگر کوئی بندہ آ کے کورٹ میں دعویٰ دائر کرے گا تو یہ بات جو ہے وہ لیگلی عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ ابھی تک کوئی دعویٰ دائر ہی نہیں, ابھی اس ضمن میں کوئی دعویٰ دائر. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جنہوں نے پنجاب کارڈیالوجی سے جا کے مفت دوائی لی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اگر خود ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں کیا, حکومت نے ان کی بہاف پہ کی ہے, تو وہ حکومت کو بھی قانونی طور پر سو کرنے کا حق تو رکھتے ہیں, یا پھر ان کمپنیز کو جنہوں نے وہ دوائیاں بنائی تھی جسے کھانے سے ان کے پیارے جاں بحق ہو گئے یا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے. ابھی تک کوئی درخواست ہی نہیں آئی. یہ سوال نہیں, وہ ایکچولی اس سلسلے میں صرف ہمارا کنزیومر پروٹیکشن کا جو نظام ہے اس کے قوانین انووک نہیں ہوتے, اور بھی کئی کرمنل پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں یا میڈیکل کے حوالے سے مختلف قوانین ہیں وہ سارے انووک ہوتے ہیں. یہ تو کنزیومر کی یا ایگریوڈ بندے کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کون سا قانون انووک کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کرمنل پروسیڈنگز, فوجداری جو ہے پروسیڈنگز کسی کے خلاف انیشیٹ کر دی ہیں, اس کا آغاز کر دیا, تو پھر آپ کنزیومر لاء کے انڈر آ کے ریلیف نہیں لے سکتے. دونوں پروسیڈنگ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک طرف فوجداری کارروائی کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کنزیومر لاس کے تحت آگے کمپنسیشن یا ڈیمیجز ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ ایکچولی یہ جو ہے یہ سوال جو ہے یہ کویسچن آف لاء ہے کہ ایک ہی آفینس کے لیے کیا آپ 2, 3, 4 فورمز استعمال کر سکتے ہیں. ڈائریکٹر صاحب ایز اے بیرسٹر آئی کین ٹیل یو کہ کر سکتے, تو پھر تو مناسب ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں بطور بیرسٹر کہ یہ کر سکتے ہیں تو فائنلی تو فیصلہ عدالت کرے گی کہ یہ چیز جو ہے جو اس طرح دعویٰ دائر کیا گیا مختلف جگہوں. لیکن آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی ڈائریکشن تو نہیں ہے کہ اگر یہ پنجاب کارڈیالوجی کے واقعے کے حوالے سے کوئی بھی درخواست آتی ہے تو اسے انٹرٹین نہ کریں, ایسی کوئی ڈائریکشن تو نہیں؟ نہیں, قطعاً اس طرح کی کوئی بات. کوئی آدمی سے کسی سے سروس لینے جاتا ہے تو جو صارف کا رائٹ ہے کہ وہ اس آدمی سے پوچھے کہ آپ لیگلی کمپیٹنٹ ہیں یہ سروس پرووائڈ کرنے کے.